عربی زبان دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں سے ایک زبان ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین کے علاقے سے مکہ کی طرف گئے اللہ کے حکم کے ساتھ، اور انہوں نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں پر ڈراپ کیا، تو وہاں پر ان سے ملنے کے لیے ایک عرب قبیلہ آیا، بنو جرہم۔ بنو جرہم عربی زبان بولنے والے تھے۔ ایون یہ قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، یہ عرب لوگ تھے، ان کی زبان بھی عربی تھی۔ تو عربی انتہائی قدیم ترین زبان ہے۔ پھر بنو جرہم کے لوگ جب مکہ میں آباد ہو گئے اور وہاں سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بڑھی اور اسماعیلی یعنی پھیلنا شروع ہوئے، اور قریش وہ قبیلہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا تعلق جس قبیلے سے تھا وہ بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے۔ تو اس تمام عرصے میں عربی زبان ریفائن ہو کر اپنی کمال کو پہنچ چکی تھی، اور قریش کی جو ڈائلیکٹ ہے اس ڈائلیکٹ کو فالو کیا جاتا تھا پورے عرب میں۔ وہ سب سے ایلیٹ لینگویج تھی جو عرب میں بولی جاتی تھی، سب سے ایلیٹ ڈائلیکٹ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اسی زبان میں، اسی ڈائلیکٹ میں اتارا۔ قریش کے ہی جو ڈائلیکٹ تھے اسی ڈائلیکٹ میں قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس لینگویج کو ریفائن کر چکے تھے، اور یہ اپنے تمام تر ایوولوشن کے جو مراحل ہوتے ہیں، ایوولوشن کا جو عمل ہوتا ہے اس سے گزر کر یہ اپنے کمال، اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی زبان، کہ اب اس میں اور کسی ریفائنمنٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے عربک زبان کو چوز کیا اپنی آخری کتاب کے نازل کرنے کے لیے۔ دیکھیں عربی تین طرح کی ہے اس لحاظ سے، ایک تو لغہ عامیہ یعنی سلینگ لینگویج ہے جسے عرب بولتے ہیں، اور ایک لغہ فصحیٰ۔ لغہ فصحیٰ یہ کلچرڈ لینگویج ہے، ریفائنڈ اور سیولائزڈ لینگویج ہے، مہذب اور تہذیب اور تمدن سے بھرپور لینگویج ہے، وہ ہے فصحیٰ، عربیہ فصحیٰ۔ یہ جو عربیہ فصحیٰ ہے اس میں بھی دو ڈائلیکٹ ہیں، ایک اسپوکن ہے، رائٹنگ، اسپیکنگ، ریڈنگ، جو 4 لینگویجز ایلیمنٹس ہوتے ہیں لینگویج کے، لسننگ، وہ ہیں، اور ایک لینگویج وہ ہے جسے ہم قرآنک لینگویج کہتے ہیں، یعنی قرآنک لنگوسٹک کہتے ہیں، قرآنک عربک کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے قرآنک عربک کا سیکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ قرآن سے انٹریکٹ کریں، آپ کو کسی ترجمے کے درمیان میں ضرورت نہ ہو، کسی تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہ ہو، آپ ڈائریکٹ قرآن سے انٹریکٹ کریں اور اس کو اسی اسٹائل میں سمجھیں اس قرآن کو، اور اس سے گائیڈنس اسی اسٹائل میں لیں جس اسٹائل میں، جس ڈائلیکٹ میں وہ نازل ہوا ہے۔ جیسے لیٹ سپوز اگر میں آپ سے اردو بولوں اور آپ اردو کے ویل نون ہیں، جاننے والے ہیں، تو آپ کو کسی ترجمے یا ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اردو کے تمام محاورات کو سمجھتے ہیں، تشبیہات کو سمجھتے ہیں، استعارات کو سمجھتے ہیں، تمثیلات کو سمجھتے ہیں، ضرب الامثال کو سمجھتے ہیں۔ تو عربک زبان
جو قرآنک عربک ہے، ہمیں قرآن سیکھنے کے لیے اس عربک کی ضرورت ہے، وہ اسپوکن عربک کی نہیں۔ عرب سارا عرب ہے، وہاں فصحا لینگویج بھی بولی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، لیکن قرآن کو صرف وہی عرب سمجھتے ہیں جنہوں نے قرآنک عربک پڑھی ہے، اور جنہوں نے قرآنک عربک نہیں پڑھی ہے وہ قرآن کی لینگویج کو نہیں سمجھتے۔ ایون کہ ایک بہت بڑے محدث العصر ہیں شیخ ناصر الدین البانی، ان کا ایک قول میں نے سنا، کہنے لگے کہ العرب لا يفهمون معنى لا الہ الا اللہ كما كانوا يفهمون العرب القدماء۔ اب جو موجودہ عرب ہیں یہ لا الہ الا اللہ کے وہ معنی نہیں سمجھتے جس طرح کے قدیم عرب سمجھتے تھے، کیونکہ قدیم عرب کو پتا تھا کہ یہ لام جو ہے یہ لام نفی للجنس ہے، کہ کوئی بھی معبود برحق ہے ہی نہیں، چاہا خواہ اس کی کوئی بھی قسم ہو، نوعیت ہے، کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی اس کی مثال ہو، سوائے اللہ کے۔ لیکن آج عرب اس کلمے کو اس طرح نہیں سمجھتے جس طرح قدیم عرب سمجھتے تھے۔ یہ شیخ ناصر الدین البانی کا یہ قول ہے، یعنی اس نتیجے پر پہنچے، اور اس نتیجے پر پہنچ کر یہ انالیسس کیا اور انہوں نے یہ قول کہا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں قرآن میں ہم ماسٹرز کریں، اللہ سے ڈائریکٹ انٹریکٹ کریں، کیونکہ اللہ سے ڈائریکٹ انٹریکٹ کرنے کا ہمارے پاس جو سورس ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا، اللہ کا عرفان حاصل کرنے کا، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ دیکھیے کہ ڈاکٹر اقبال کو ہم کیسے جانتے ہیں؟ ہمارا تو ان سے کوئی ڈائریکٹ انٹریکٹ ہے نہیں، وفات پا چکے ہیں۔ ہمیں جب ڈاکٹر اقبال کو سمجھنا ہے، اس کی فلسفی کو سمجھنا ہے، اس کی پسند اور ناپسند کو سمجھنا ہے، اس کے نظریات کو سمجھنا ہے، اس کے افکار کو سمجھنا ہے، اس کے عمل کو سمجھنا ہے، تو ہم اس کے کلام کو پڑھیں گے، اس کے کلام کو سمجھیں گے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر اقبال کا یہ نظریہ تھا۔ اگر ہمیں غالب کو سمجھنا ہے تو غالب کی کلام پڑھیں گے، غالب ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی طرح اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ کو جاننا ہے، اللہ کو سمجھنا ہے، اللہ کا عرفان حاصل کرنا ہے، تو پھر ہمیں اس کی کتاب، کیونکہ یہ اس کے کلمات ہیں، یہ اس کے الفاظ ہیں، یہ اس کے مفاہیم اور مطالب ہیں، تو ہمیں قرآنک عربک کو سمجھنا ہوگا تاکہ ہم اللہ کا عرفان اور اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں، انہی مفاہیم پر، انہی مطالب پر جو مفاہیم اور مطالب جو اللہ کے نازل کردہ ہے۔ Is it clear؟ تو قرآنک جو عربک ہے، اپلائیڈ قرآنک عربک، یا اسے اپلائیڈ لینگویج کہہ لیجئے، یا قرآنک لنگوسٹکس کہہ لیجئے، خواہ وہ عرب ہے خواہ وہ عجمی ہے، اس دنیا میں رہنے والا کوئی بھی شخص ہے، اگر وہ چاہتا ہے اس قرآن کو صحیح معانی میں سمجھے تو پھر اسے قرآنک لنگوسٹک کا پڑھنا ضروری ہے، قرآنک عربک کا جاننا ضروری ہے۔ تو قرآنک عربک کوئی اتنی مشکل زبان نہیں ہے، اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں، اگر وہ اصول اور ضوابط سمجھ میں آ جائیں تو قرآن سے ہم ڈائریکٹ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، قرآن کو ڈائریکٹ سمجھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کی اس عربک کو سیکھنے کے لیے بہت ساری ٹریڈیشن لیول پر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، لٹریچر کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، صرف اور نحو کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن وہ بہت سارا پڑھنا اور اس میں سے کچھ حاصل کرنا، اس میں جو فائدہ مند ہوتا ہے وہ کچھ ہوتا ہے۔
ایسی کوئی کتاب جو قرآن لنگوسٹک پر منحصر ہو بہت کم ہی مرتب کی گئی ہے، اور اس امر کی ضرورت تھی، اس لیے ایک ایسی کتاب ہے جو قرآنک لنگوسٹک پر مبنی ہے۔ ہر وہ لنگوسٹیکل یونٹ، لینگویج جو یونٹ ہے، وہ اسے چیپٹرائز کیا گیا اور قرآن کی اس سے ایگزامپلس دی گئیں کہ یہ قرآن کریم میں اپلائی ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی مسلم دنیا میں کہیں بھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم سے جاہل نہ رہے اور قرآن کریم سے ڈائریکٹ انٹریکٹ کر سکے اور اسے انڈرسٹینڈ کر سکے، تو اس کے لیے ضروری ہے قرآن کی عربک پڑھنا۔ میں نے بھی پڑھی، اور میری ابتدا یوں ہوئی کہ میں اسکول میں تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت دی تو میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اور مجھے اس وقت عجیب اتفاق ہوا کہ پورے کے پورے لوگ قرآن کو پڑھ تو رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے۔ تو میں نے کہا یہ کیسی کہ آپ کیسے پڑھتے ہیں قرآن کو؟ میں نے جو میرے ارد گرد جو لوگ تھے، میں نے ان سے پوچھا، اپنی فیملی سے، اپنے دوستوں سے، کہ آپ قرآن کو کیسے پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہم کیمسٹری پڑھتے ہیں اسکول میں، فزکس پڑھتے ہیں، بایولوجی پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، میتھ، انگلش، ہر سبجیکٹ ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ہر سبجیکٹ ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ اگر ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم اس فیلڈ کے جو ریلیٹڈ ٹیچر ہوتا ہے، جو اس فیلڈ کا ماسٹر ہوتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں کیمسٹری پڑھا دیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہمیں ایسٹرو فزکس سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہمیں سائیکالوجی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ پڑھائیے اور ہمیں سمجھائیے۔ اس پرٹیکولر ڈکشنریز سے، جو وہ پرٹیکولر لینگویج ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں، اس سے کنسلٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ ہم جسے بغیر پڑھے ہی پڑھے جا رہے ہیں لکیر کے فقیر بن کر۔ اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اندر کیا لکھا ہے۔ آپ دیکھیے، لیٹس سپوز اگر میں ایک رشین بک پڑھ رہا ہوں اور میں پڑھے جا رہا ہوں، آپ کہو گے کہ آپ کو رشین لینگویج آتی ہے؟ میں کہتا نہیں، رشین لینگویج آتی نہیں، میں پڑھ رہا ہوں۔ میں رشین لینگویج پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے نہیں آتی۔ آپ کہیں گے آپ پاگل ہیں، آپ پاگل ہیں، آپ رشین بک پڑھ رہے ہیں، آپ کو رشین لینگویج آتی نہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ چائنیز بک پڑھ رہے ہیں، آپ کو چائنیز ہی نہیں آتی اور آپ چائنیز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ سوال کیا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ نے پوچھا کہ آپ کو قرآنک لینگویج آتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ارے آپ قرآن کیسے پڑھیں، آپ پاگل ہیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوال کیا یا کریٹیکلی آپ نے سوچا یہ کہ آپ قرآن پڑھیں، آپ کو قرآن سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے، آپ پاگل ہیں؟ آپ بھائی، جب میں رشین کی کوئی بک پڑھتا ہوں رشین لینگویج میں اور مجھے رشین لینگویج نہیں آتی، آپ مجھے کہتے ہیں آپ پاگل ہیں؟ یار آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ صرف 8 سال میں سیکھی، سیدنا عبداللہ ابن عمر نے 12 سال میں سیکھی۔ کیوں؟ ان کی اپنی لینگویج تھی، ان کا اپنا ڈائلیکٹ تھا، لیکن اس کے باوجود صحیحین میں ایک حدیث ہے، سیدنا عثمان بن عفان فرماتے ہیں، تابعی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمیں قرآن کی تعلیم کی، ایجوکیٹ کیا، قرآن سے ایجوکیشن دی قرآن کی، وہ کہتے ہیں کہ تعلمنا القرآن والعلم معا، کہتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص 10 آیتیں پڑھ لیتا تو اس وقت تک آگے نہیں پڑھتا جب تک کہ یہ نہ جان لیتا کہ اس میں کیا علم اور عمل کیا ہے۔ اذا تعلم من 10 آیات
لا يتجاوزهن حتى يعرف ما فيها من العلم والعمل. کہ ہم 10 آیات لیتے تھے، یہ ہمارا لیسن ہوتا تھا، اور پھر ہم اس سے آگے کوئی سبق نہیں لیتے تھے، کوئی لیسن نہیں لیتے جب تک ہم ان 10 آیات کے اندر جو علم اور عمل ہے اس کو سیکھ نہ لیتے تھے. جو حکمت ہے، جو بصیرت ہے، جو میسج ہے، جو چاہت ہے اللہ کی، وہ آگے نہیں بڑھتے تھے. اور کہتے ہیں تعلمنا العلم والعمل معا، ہم نے علم اور عمل اور اس کی قرائت وہ سب ایک ساتھ سیکھی. اور ہمارے یہاں پتہ نہیں یہ ٹرینڈ کہاں سے آیا، کون لوگ تھے جنہوں نے اس پوری امت کو اس ٹرینڈ پر لگا دیا کہ بغیر سمجھے وہ پڑھے جا رہے ہیں. ارے ٹھیک ہے، ہر شخص کی جو انڈرسٹینڈنگ پاور ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ جو اسکل ہوتی ہے، کسی کی 10% ہو، کسی کی 20% ہے، کسی کی 30%، کسی کی 40، ایٹ لیسٹ کوئی 10% تک تو ہو. کسی کے 100% کو زیادہ انٹلیکچوئل ہے، زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، 100% تک پہنچ جائے گا، اس کے اندر زیادہ جذبہ ایمان کا، زیادہ چاہت اور رغبت ہے اللہ کی معرفت کی، اللہ کے عرفان کی. لیکن کم سے کم 10% اتنا تو ہو کہ کچھ مفاہیم اس کے سمجھ میں آئے کہ کیا چل رہا ہے، کیا میسج کنوے کیا جا رہا ہے، کیا گائیڈنس ہے ہمارے لیے، اللہ کیا ہم سے ایڈریس کر رہا ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہاری طرف کتاب کو نازل کیا، اس میں تم مینشن، اس کتاب میں ایوری ہیومن بینگ از مینشن ان دس بک، کہ وہ کہاں کھڑا ہے، وہ کس کیٹیگری کا بندہ ہے. اللہ کہتے ہیں وہ سب مینشن ہے، ہم نے تمہیں مینشن کیا. اور دیکھیں جب آپ بصیرت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کی وہ جو قرآنک لنگوسٹک کو، قرآنک لینگویج کو سمجھ کے، اس کے جو اصول و ضوابط اس کو سمجھ کے قرآن کو پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ قرآن ہم سے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ہم سے ایڈریس کر رہے ہیں، یہ ہماری بات ہو رہی ہے، یہ تو ہماری بات ہے، یہ ہماری فیلنگس ہیں، یہ ہمارے احساسات ہیں، یہ ہمارا پیشن ہے، یہ ہمارے دل کی بات ہے، یہ تو ہمارا عمل ہے. تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح ہم سائنس کو پڑھتے ہیں، جس طرح ہم انگلش لینگویج کو سیکھتے ہیں، چائنیز لینگویج، فرینچ، اسپینش اور دوسری لینگویج کو سیکھتے ہیں، جس طرح ہم فزکس، ایسٹرو فزکس پڑھتے ہیں، جس طرح ہم سائیکالوجی پڑھتے ہیں، جس طرح ہم سائنس، میٹا فزیکل سائنس پڑھتے ہیں، جس طرح یہ سارے سبجیکٹ سمجھ کر، انڈرسٹینڈ کر کے فلسفی پڑھتے ہیں، اس طرح ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن کو بھی ایسے پڑھیں. اور میں کہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس نے ووکیشنل ایجوکیشن حاصل کی ہے، وہ اپنا کوئی جواب تیار کر کے رکھے جو اس نے کل قیامت کے دن اللہ کو دینا ہے. اپنا جواب سوچ کر رکھیں. اگر آپ ووکیشنل ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں، آپ بی ایس کر سکتے ہیں، آپ ماسٹر کر سکتے ہیں، پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں، تو آپ قرآن کو پڑھنے کی بھی اہلیت رکھتے ہیں، قرآنک لنگوسٹک لرن کرنے کی بھی اہلیت رکھتے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو ووکیشنل ایجوکیشن دلا سکتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں، ہارورڈ یونیورسٹی میں اور دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں آپ یہ تمنا کرتے ہیں کہ جا کر پڑھیں، وہاں پر ایجوکیشن حاصل کریں، تو آپ اپنے بچوں کو قرآن کی کلچرل ایجوکیشن نہیں، کلچرل وے میں. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو کلچرل بک لے لیا ہے اور کلچرل وے میں ہی پڑھتے ہیں. پتہ نہیں کون سے مولوی صاحب لگا گئے اس بات پر کہ پوری امت اسی روش پر چل پڑی ہے، ٹرینڈ ہی ختم ہو گیا، شعور ہی نہیں رہا وہ. تو کل قیامت کے دن کیا جواب دے گا اللہ کو؟ بھائی ایک وہ شخص ہے، وہ ان پڑھ ہے، الٹریٹ ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں، اس نے کوئی ووکیشنل ایجوکیشن حاصل ہی نہیں کی ہے، وہ تو اپنے کوئی ایکسکیوز دے کر شاید بچ جائے.
کہ میں پڑھا لکھا نہیں تھا، مجھے تو جو کسی پڑھے لکھے نے بتا دیا، گائیڈ کر دیا، سنا دیا، آئی جسٹ لسنڈ، اور میں نے اس پر عمل کر لیا. لیکن ایک پڑھا لکھا ویل ایجوکیٹڈ یہ کیا ایکسکیوزز دے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو؟ یہ کیا جسٹیفیکیشن دے گا کہ اس نے قرآن ووکیشنل ایجوکیشن تو حاصل کی، یہ انجینئر بھی بن گیا، ڈاکٹر بھی بن گیا، یہ پروفیسر بھی بن گیا، یہ سائیکیٹرسٹ بھی بن گیا، یہ اکاؤنٹنٹ بھی بن گیا، یہ دنیا کی ہر ووکیشنل فیلڈ میں اس نے اسٹڈی حاصل کی، بینگ اے مسلم، لیکن اس نے قرآن کو لرن نہیں کیا ویسے، تو کل قیامت کے دن اللہ کو اپنے اس عمل کی کیا جسٹیفیکیشن دے گا یہ سوچ کر رکھ لے وہ. اور ہر وہ مسلم جس نے ووکیشنل ایجوکیشن حاصل کی ہے، اگر وہ قرآن کو اکیڈمیکلی نہیں اسٹڈی کرتا تو وہ شخص، وہ مسلم گنہگار ہے، وہ مسلم اس نے قرآن کو مہجور کر دیا ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول یہ شکایت کریں گے، یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو اگنور کر دیا. یہ ہے کسی کو ڈاؤن، لکنگ ڈاؤن اپان دیکھنا، کسی کو بالکل ڈاؤن کر دینا، اگنور کر دیا. جس کلچرل وے میں آج ہم پڑھتے ہیں، پہلے تو ہم پڑھتے نہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہمیں کریئر بنانا ہے، ہمیں وہ ایجوکیشن حاصل کرنی جس سے ہم ذرا سے ارن کر سکیں، اسٹیٹس حاصل کر سکیں سوسائٹی میں، اپنے لیے ایک آئیڈیل لائف جو ہے وہ حاصل کر سکیں. لیکن لیٹس سپوز اگر ہمیں یہ توفیق مل ہی گئی، ہم نے قرآن کو پڑھ لیا، تو اتنے کلچرل وے میں پڑھتے ہیں، یہ اللہ سے ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے قرآن کو اس طرح پڑھنے کی، اللہ کی یہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے ہم سے کہ ہم قرآن کو ایسے پڑھیں. اور پتہ نہیں ہم کیسے پڑھتے ہیں. ہر شخص سے سوال ہوگا، ہر شخص سے سوال ہوگا. قبر میں 3 سوال ہوں گے، من رب کا، من نبی کا، ما دین کا. کون تھا تمہارے رب؟ تمہیں اپنے رب کی معرفت ہے؟ تمہیں اپنے رب کا عرفان حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ تمہیں پتہ ہے تمہارا نبی کون تھا؟ کون تھا تمہارا رہنما جس کی تم امت ہو؟ تمہارا دین کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. وہ کہے گا لا ادری کنت اقول ما یقول الناس، مجھے معلوم نہیں ہے، جو لوگ، میں بھی سنی سنائی باتوں پر عمل کرتا تھا، سوسائٹی میں جو لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا، وہ بھی کر لیتا تھا. لکیر کا فقیر ہے یہ شخص. ویسے یہ ڈاکٹر ہے، یہ پی ایچ ڈی ہے، ماسٹرز ہے، بی ایس کیا ہوا، اس نے گریجویٹ ہے، لیکن جب اللہ کی کتاب کی باری آئے گی تو نہیں، جو لوگ کہتے تھے میں بھی کر لیتا تھا بس. کوئی اس میں اپنی ان صلاحیتوں کو، اپنی اسکلز کو لگایا ہی نہیں، کچھ حاصل ہی نہیں کیا، ڈائریکٹ انٹریکٹ ہی نہیں کیا. لا ادری کنت اقول ما یقول الناس. تو جواب دیں گے عذاب کے فرشتے، اسے کہیں گے ولا ما تلیتا ولا دریتا، نہ تم نے تلاوت کی اور نہ تم نے اس قرآن کا علم حاصل کیا. فَيُضْرَبُ مِطْرَقَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ بَيْنَ أُذُنَيْهِ يَسْمَعُ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو عذاب کے فرشتے جو ہیں، جو پولیس ہے، وہ اسے ہتھوڑوں سے مارے گی کہ اس کی چیخو پکار کو انسانوں اور فرشتوں کے علاوہ، انسانوں اور جنوں کے علاوہ 2 مکلف مخلوقات اللہ تعالیٰ کی سب سنیں گے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ فوڈ فار تھاٹ ہے کہ
اگر ہم ویکیشنلی ایجوکیٹڈ ہیں، لٹریٹ ہیں، تو ہمیں قرآنک عربک سیکھ کر قرآن لرن کرنے کی ضرورت ہے اکیڈمیکلی. اس کو ویسے ہی اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے، ویسے ہی اس کے بارے میں اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے جیسے ہم اپنی ویکیشنل ایجوکیشن کے لیے کرتے ہیں. اپنا سرمایہ لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں کہ اچھی یونیورسٹی سے پڑھیں اور سرٹیفکیشن حاصل کریں، اچھے شخص سے پڑھیں، اچھے ٹیچر سے پڑھیں، پروڈکٹیو پڑھیں. ہماری ایجوکیشن اچھی ہونی چاہیے. لیکن ہم نے کبھی کریٹیکل یہ نہیں سوچا کہ ہمیں قرآن بھی اکیڈمیکلی پڑھنا ہے، کلچرل وے میں نہیں، اس وے میں جس وے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ. تو قرآنک عربک سیکھیے، اور یہی سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ فرض ہے، اوبلیگیشن ہے. ہاں یہ الگ بات کہ ہر شخص اپنی اس انٹلیکچوالٹی کی حد تک، اس گریڈ تک، اس رینک تک جا کے سیکھے گا. ہو سکتا ہے کوئی 10%، ایٹ لیسٹ کسی نے اسٹرگل کی، کل قیامت کی اللہ کو جواب تو دے سکے گا، میرے رب میں نے تو وقت لگایا تھا، سرمایہ لگایا تھا، اور جتنی آپ نے مجھے ذہانت دی، مجھے عقل دی، اس کے مطابق میں 10% سمجھا، میں اس کو 10% سیکھی، سمجھا، اس پر عمل کیا، آپ کی معرفت، آپ کا عرفان حاصل کیا، آپ کے قوانین کو سمجھا، آپ کے قوانین کو جانا، آپ کے حکام کو جانا، آپ کی کیا ریکوائرمنٹس اس کو جانا، آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، دنیا کی حقیقت، آخرت کی حقیقت، زندگی کی کیا حقیقت ہے، کیا فلسفی ہے، اس کو جانا. ہیومن سائیکالوجی کیا ہے، کریٹر سے زیادہ کون بہتر بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے کچھ اس نے ہم پر چھوڑ دیا کہ ہم ڈسکور کریں، اس لیے اللہ نے ہمیں یہ حواس خمسہ اور یہ عقل اس لیے تو عطا کی تھی تاکہ ہم ریسرچ کریں، تحقیق کریں، ڈسکور کریں. تو ہم انسان جو ڈسکور کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.